الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی معرفت کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی معرفت میں سب سے زیادہ لذت ہے تو سب سے زیادہ اللہ کی محبت بھی ضروری ہے. لیکن عقلیں قاصر کیوں رہتی ہیں؟ یعنی عقل اللہ کی معرفت حاصل کیوں نہیں کر پاتی ہے؟ فرما رہے ہیں اس کے دو اسباب ہیں. پہلے سماعت فرما لیں. فرما رہے ہیں کہ عقل کے قاصر رہنے کے دو اسباب، جس شے کو سمجھنے سے ہماری عقلیں قاصر ہوں اس کے دو سبب. قاصر کا مطلب سمجھ نہ پائیں. قاصر کے معنی ہماری عقل اللہ کی معرفت حاصل ہی نہیں کر پا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرما رہے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ شے کا ذاتی طور پر خفی اور دقیق ہونا. خود اللہ تعالی ذاتی طور پر بہت مخفی ہے اور بہت باریک ہے، یعنی وہاں تک عقل پہنچ ہی نہیں پاتی، اس لیے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو پاتی. اس کی مثال واضح ہے جسے آپ نے پہلے سماعت فرمایا ہے. ایک تو یہ وجہ ہوا. دوسری چیز یہ کہ شے کا انتہائی واضح اور روشن ہونا. ایک تو یہ کہ عقل اس لیے نہیں سمجھ پاتی ہے کہ کوئی بھی چیز بہت زیادہ باریک ہو اور انتہائی چھپی ہوئی بات ہو، عقل وہاں تک پہنچ نہ پائے تو اب عقل کیسے معرفت حاصل کرے گی جب پہنچ نہیں پائے گی. ایک تو یہ ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اتنا زیادہ واضح ہو جائے، اتنا زیادہ روشن ہو جائے کہ عقل وہاں دیکھ کر کے مبہوت رہ جائے تو بھی اسے معرفت حاصل نہیں ہو پاتی. مثال دے رہے ہیں جیسے چمگادڑ رات میں، ایک پرندہ ہے جو رات میں دیکھتا ہے اور دن میں نہیں دیکھ پاتا ہے. اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ دن رات کی بنسبت خفی اور پوشیدہ ہے، بلکہ اس کی وجہ دن کا انتہائی ظہور ہے، کیونکہ چمگادڑ کی بینائی کمزور ہوتی ہے اور جب سورج چمکتا ہے تو اس کی روشنی اس پر غالب آ جاتی ہے. اس لیے چمگادڑ کی کمزور بینائی، کمزور روشنی کے ساتھ ساتھ دن کا انتہائی ظہور اس کے دیکھنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. وہ اسی وقت کوئی چیز دیکھ سکتی ہے، چمگادڑ اسی وقت کوئی چیز دیکھ سکتا ہے جب دن میں کچھ اندھیرا مل جائے اور اس کا ظہور کمزور پڑ جائے. اسی طرح ہماری عقلیں بھی کمزور ہیں اور جمال بارگاہ الہی انتہائی روشن اور استغراق و شمول کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، حتیٰ کہ آسمان و زمین کی سلطنت کا ایک ذرہ بھی اس کے ظہور سے پوشیدہ نہیں. یہ ظہور اس کے خفا کا سبب ہو گیا. تو پاک ہے وہ ذات جو اپنے نور کی چمک کی وجہ سے پردے میں ہے اور اپنے انتہائی ظہور کے سبب بصیرت اور بصارت سے پوشیدہ ہے. شدت ظہور کے سبب اس خفی رہنے پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اشیاء اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں اور جس کا وجود ایسا عام ہو کہ اس کی کوئی ضد ہی نہ ہو اس کا ادراک مشکل ہوگا. اگر اشیاء مختلف ہوں کہ بعض پر دلالت کرتی ہوں تو ان میں فرق جلد معلوم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ایک ہی طریقے سے دلالت کرنے میں مشترک ہو تو معاملہ دشوار ہو جاتا ہے. دیکھیے دو چیزیں حضرت نے بیان فرمایا. کوئی چیز بہت زیادہ مخفی ہو، بہت زیادہ باریک ہو، پوشیدہ ہو تو عقل وہاں تک نہیں پہنچتی. ایک تو نہ معرفت حاصل نہ ہونے کی وجہ کی پہنچ ہی نہیں پا رہی عقل. دوسری چیز یہ کہ وہ چیز اتنی روشن ہو جائے کہ عقل وہاں مبہوت رہ جائے، عقل کے اوپر پردہ پڑ جائے. اس کو یوں مثال لے لیں کہ یہ لائٹ ہم اگر دیکھ رہے ہیں اتنی دوری پر ہے کہ ہماری روشنی، اس روشنی کو ہماری آنکھ کی بینائی برداشت کر لے رہی ہے، مگر اسے اتنا قریب کر دیں کہ ہماری پلک اور وہ دونوں برابر ہو جائے، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنا روشن ہے، اتنا روشن ہے کہ عقل سے بھی بڑا ہو گیا، ایک دم روشن ہونے کی وجہ سے پوشیدہ ہو گیا وہ. اور یہ کہ اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. جیسے کہ آپ کالا آپ کو پہچاننا ہے تو سفید دیکھ لیں آپ، اور سفید دیکھنا ہے پہچاننا ہے تو کالا کو آپ دیکھ لیں. یعنی ایک چیز اب کہتے ہیں کہ وہ آنکھ والا ہے، تو یہ آنکھ والا ہونا کب ثابت ہوگا کہ وہ جانتا ہو
اندھا ہونا نہ جانتا ہو، یا اندھا کہہ دے کہ اس کو آنکھ نظر ہی نہیں آ رہی، بینائی ہی نہیں ہے، تو اس کو اندھا آپ کب کہیں گے؟ جب آنکھ والا ہونا معلوم ہو۔ تو اسی طریقے پر ایک چیز کو پہنچانا ہے تو اس کی ضد کو جاننا ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی تو ضد ہے ہی نہیں، اس کا اپوزٹ کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی مقابل ہے ہی نہیں، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ جب ایسا روشن ہے تو عقل وہاں پہنچ نہیں پا رہی ہے، عقل حیران ہو جا رہی ہے، اور حیران ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی معرفت بندے کو بہت مشکل سے حاصل ہوتی ہے، اور اسی مشکل کو حاصل کرنے کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے، مجاہدے کرنے پڑتے ہیں کہ یہ آنکھ تو نہیں دیکھ پا رہی ہے، اب دل کی آنکھ کھولا جائے، اور جب دل کی آنکھ کھلے گی تب اس میں روشنی پیدا ہوگی تو اللہ کی کچھ معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجد والکرم